نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم فاوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیایا فارہبون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پھر نہایت ہی محترم مکرم معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی آیت میں نے آج تلاوت کی ہے۔ یہاں سے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے بارے میں واقعات کا ذکر کیا اور ان کے لیے ان کو دعوت دی گئی دین اسلام کی طرف، اور تقریباً یہ سلسلہ جو بنی اسرائیل کو دعوت کا ہے یا ان کے واقعات کا ہے، یہ 10 رکوعوں پر محیط ہے، 10 رکوعات پر۔ 5ویں رکوع سے یہ شروع ہو رہا ہے اور 14ویں رکوع تک یہ ان کے واقعات بھی ہوں گے اور ان کو دعوت بھی ہوگی ان رکوعات کے اندر۔ تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمتوں کو، التی انعمت علیکم، وہ نعمتیں جو میں نے تم پر انعام کی، فاوفوا بعہدی، اور پورا کرو میرا عہد، اوفی بعہدکم، میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو، وإیایا فارہبون، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، ان کا لقب ہے، اور بنی کا معنی ہوتا ہے بیٹے، اے اسرائیل کی اولاد یا اے بنی اسرائیل کے بیٹوں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور وہ پھر بنی اسرائیل کہلائے۔ اسرائیل کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب تھا، جس سے پھر وہ مشہور بھی ہوئے اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اذکروا نعمتی، میری ان نعمتوں کو یاد کرو، التی انعمت علیکم، وہ نعمتیں جو میں نے تم پر انعام کی۔ سب سے بڑی نعمت یہ کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے اندر ہزاروں انبیاء اکرام علیہم السلام کو دنیا کے اندر لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ پھر باقی جو آسمانی کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہ تمام کی تمام کتب سماویہ بنی اسرائیل کے اندر نازل ہوئی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو بڑی جو ہے دنیا کے اندر عزت نصیب فرمائی، اور بڑا یہ عظیم فرقہ تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کو ہر لحاظ سے عزت نصیب فرمائی۔ ان کے اندر بڑے بڑے بادشاہ ہوئے، جیسے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، ان کے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ بھی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، نبی بھی تھے اور وقت کے بادشاہ بھی تھے۔ تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو دنیا کے اندر ہر لحاظ سے عزت نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہ یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ میری ان نعمتوں کو یاد کرو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر نعمتیں کی، کہ پہلے تم فرعون کی غلامی کر رہے تھے، وہاں سے آزادی نصیب فرمائی۔ پھر اللہ رب العزت نے جو تمہارا وطن شام تھا اس کو دوبارہ تمہارے لیے بحال کیا، جو تم سے چھن چکا تھا۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے ان کو دنیا کے اندر مختلف انداز سے عزتیں نصیب فرمائی ہیں، جن کا یہاں پر اللہ رب العزت نے بطور انعام کے ذکر فرمایا کہ میری ان نعمتوں کو یاد کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور پورا کرو میرے عہد کو، اوفی بعہدکم، میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو۔ یہ اللہ کا عہد کیا تھا؟ تورات کے اندر اللہ رب العزت نے یہ عہد لیا تھا کہ جو بھی نبی میں جو ہے تورات کے نزول کے بعد تشریف لائیں اور تورات کی کتاب اللہ ہونے کی، اللہ کی کتاب ہونے کی تصدیق کریں، تو تم نے اس نبی کی تصدیق کرنی ہے، اس نبی کی نبوت کو ماننا ہے۔ تو اب تورات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود تذکرہ بھی موجود ہے، اور پھر یہ تورات کی تصدیق خود قرآن پاک بھی کرتا ہے، لیکن انہوں نے ان تمام باتوں کے باوجود
قرآن کی تصدیق نہیں کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھٹلایا، ایمان لانے کے بجائے آپ کے مخالف ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میرے عہد کو پورا کرو جو میں نے تورات میں تم سے لیا تھا، یعنی کہ اللہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ لائی ہوئی کتاب قرآن پاک پر ایمان لاؤ۔ اوفی بھی عہدکم، میں تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں گا کہ تمہیں عزت نصیب فرماؤں گا، دنیا اور آخرت میں تمہیں کامیابی نصیب فرماؤں گا۔ وَإِيَّایَ فَارْہَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو کہ لوگ کیا کہیں گے، اور تم یہ جو اپنے سوچو کہ ہم بنی اسماعیل کے پیچھے کیوں لگیں، بنی اسرائیل ہم ہیں اور بنی اسماعیل کو کے نبی کو ہم کیوں مانیں، ایسا نہیں، بلکہ مجھ سے ڈرو، لوگوں کے طعنوں سے نہ ڈرو۔ تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد دلوا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی طرف ان کو دعوت دی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔